قائد اعظم اور علامہ اقبال کے راستے پہ چلتے ہوئے ہم کو ایسا روڈ میپ بنا سکتے ہیں کہ پاکستان اس بحران سے نکل آئے؟ دیکھیے مجھے پتہ نہیں ان کا کیا روڈ میپ ہے، مگر مجھے یہ پتہ ہے کہ غربت اور ناانصافی اور تعلیم کا فقدان ایک ایسا معاشرہ پیدا کرتا ہے جہاں دہشت گردی کے عناصر پنپ سکتے ہیں. لیکن غربت اور تعلیم کا فقدان وغیرہ یہ تو ایک عرصے سے ہیں. سوال یہ کہ یہ میں نے آپ کو بڑے مان سے سوال کیا تھا، آپ قائد اعظم یونیورسٹی میں استاد ہیں، آپ کو قائد اعظم کے راستے کا نہیں پتا. جی دیکھیے بات یہاں اصل میں یہ کہ ہماری خارجہ پالیسی نے اس دہشت گردی کو جنم دیا. ٹھیک ہے، ہم نے لشکر طیبہ، جیش محمد، یہ تمام تنظیمیں خود بنائیں، فوج نے، انٹیلیجنس ایجنسیوں نے یہ تنظیمیں بنائیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کنٹریز نے، ویسٹرن کنٹریز نے یا ترکی نے سیکولرزم ہو کے ترقی کی ہے امتیاز عالم صاحب سے، تو کیا آپ یہ مجھے بتائیں کہ اسلام کو اگر ہم اگزامپل بنا کے ترقی کریں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اسلامک سسٹم سے ہم ترقی نہیں کر سکتے کیا؟ ہم اس کو پریویل نہیں کر سکتے اپنی کنٹری میں؟ ممکن نہیں ہے. دیکھیے مسلم دنیا میں 700 سال سے اندھیرا ہے، نہ ایجاد ہے، نہ کتاب ہے، نہ تحقیق ہے، نہ جستجو ہے، نہ لائبریری ہے، نہ یونیورسٹی ہے. یہ مذہب کی بحث. ہمیں اس اندھیرے سے نکلنا چاہیے مسلمانوں کو، اس اندھیرے سے نکلنا چاہیے اور اپنے دماغ کھولنے چاہیے. اور قرآن پاک میں آیا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ. اچھا ایک منٹ، لا اکراہ فی الدین. سنیں قرآن کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. یہ لوگ جو ہے نا دین میں جبر لا رہے ہیں جو غلط ہے، جو اسلام میں نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر مذہب پہ بہت زور دیتے رہے پاکستان نہیں رہے گا، گلی گلی فساد ہوگا اور تباہی ہوگی، مسلمان گلا کاٹے گا. اور پاکستانی اسٹیٹ کا اور شہریت کا کوئی مذہب سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. تو سیکولر ہو جائے پاکستان بالکل مکمل نہیں ہو سکتا. ضرورت ہوگی. برِ صغیر کا مسلمان 1000 سال غلام رہا ہے. اسے جھوٹ بتایا جاتا ہے کہ 1000 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، وہ چند مسلمان خاندانوں کی. یہ تو محاورہ ہے 2 وقت کی روٹی. ان کے پیروں میں جوتی کبھی نہیں رہی، ان کے پیٹ میں کھانا کبھی نہیں رہا، سوائے عمرا کے، رؤسا کے اور بادشاہ کے درباریوں کے. یہ 1000 سال کی غلامی ہے، انگریز کی نہیں، صرف غوریوں، خلجیوں، سوریوں، لودیوں، ساداتوں کی. بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کے لیے گزشتہ 20-25 سالوں سے جو آئیڈیل بنائے ہیں، نوجوانوں میں ہم نے زندگی کو پیار کرنا ایک جرم بنا دیا ہے. اچھا گانا سیکھ اگر تم سن رہے ہو تو گلٹ محسوس کرو، اپنے آپ کو ہر وقت بس تیار کرو ایک نسیم حجازی کا کریکٹر بن کے. اور اس طرح کی نانسنس چلتی رہتی ہے کہ جی شعر کیا، ایک دن کی زندگی. بھائی زندگی بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، اس کو 100 سال رہنا چاہیے، ایک دن نہیں رہنا چاہیے. یہ جو بڑک بازی 2 نمبر کی کر کے جو ہے ایک شاہ دولے کے چوہے بنائے ہیں اس ملک کے اندر ہم نے. رزلٹ یہ ہے کہ یہ جو مسخرے چھوڑے گئے ہیں، مسخروں کی بات نہیں ہے دوسرے صاحب. دیکھیں مسخرے یعنی پاکستان کی فوج کا یہ عالم آ گیا کہ ایسے جوکرز کے ذریعے گفتگو کرتی ہے. یہ جو بلونگڑے چھوڑے گئے ہیں نا، بلونگڑے خود چھپ جاتے ہیں، وہ لال پیلی ٹوپیوں والے مسخرے جن کو بہلا پھسلا کے آپ کو پاگل خانے لے کر جانا چاہیے، کسی طرح زنجیروں سے باندھ دو. وہ بیٹھ کے، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں تمہیں، دیکھیں ہر کسی یہ لال ٹوپیوں والے، پیلی ٹوپیوں والے مسخرے، ان کو بہلا پھسلا کے ٹیکا لگاؤ کسی طرح. دیکھیے میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس وقت پاکستان کی اہم ترین ضرورت سیکولرزم ہے، کیونکہ سیکولرزم جو ہے وہ ملکوں کو، قوموں کو مضبوط بناتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرے، اس کا فروغ ہو. لیکن ریاستی معاملات میں، عدل کے معاملات میں، حکومت کے معاملات میں دین سے رہنمائی نہ لی جائے، کیونکہ وہ ایک الگ چیز ہے. دین جو ہے وہ افراد کا. بالکل ٹھیک. میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو سب سے بڑی مخالفت اسلامی دینی رہنماؤں کی طرف سے ہوئی تھی، جنہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا تھا، جنہوں نے پاکستان کو نا پاکستان کہا تھا. میں ذرا تاریخ تھوڑی سی درست کر دوں. آپ جب یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر سیکولرزم، جب مذہب اور ریاست ایک ساتھ ہو جاتے ہیں تو خون خرابہ ہوتا ہے اور ظلم بڑھتا ہے.
300 साल लगे यूरोप को मजहब को सियासत से अलहदा करने के लिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, अलहदा हो गया, उससे पहले कत्लो गारत होता था, लेकिन जब रियासत मजहब से अलहदा हुई तो हिटलर ने जन्म लिया, 2 जंगें लड़ी आपने, 2 करोड़ बंदे मारे आपने। कौन सा मजहब था उस वक्त रियासत के साथ? और सबसे बड़ी बात, यहूदियों को कत्ल किया आपने, 60 लाख को, मजहब अलहदा हो चुका था रियासत से। कौन चाहती थी कि हम हिंदू से जुदा हो? कौन चाहती थी कि मजहब के लिए, हमारे रस्म और रिवाज के लिए, खुदा की परस्तिश की हमें आजादी नसीब? और लीडर क्या चाहता था? लीडर क्या चाहता? तमाम मजहबी उलमा जब उस लीडर की मुखालफत कर रहे थे, नेशनलिस्ट थे, अहरारी नेशनलिस्ट थे, देवबंदी नेशनलिस्ट थे, तमाम उलमा नेशनलिस्ट थे। एक साहब बोले तो उन्होंने कहा मिल्लतें अवतान से बनती हैं, दीन से नहीं बनती। एक साहब बोले तो उन्होंने कहा कि शुक्र है हम पाकिस्तान बनाने के जुर्म में शरीक नहीं है, मिल्लतें अवतान से बनती हैं। ये लोग पाकिस्तान के मुखालिफ थे, नेशनलिस्ट थे, और वो तन्हा वो वाहिद शख्स जिसके रस्म और रवाज में शायद इस्लाम नजर नहीं आता था। मगर उसकी कमिटमेंट क्या थी? किसी ने कहा कायदे आजम इतनी मेहनत, इतना जोड़ो जबर, अब तुम बीमार, तो क्यों इतनी मेहनत करते हो? अकाउंटेबिलिटी देखिए। तो उसने कहा बस इसलिए कि जब खुदा के हुजूर जाऊं और अपना मैं ये मुल्क देख लेके जाऊं तो अल्लाह मुझे के वेल डन मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना। 2 मुल्क बने थे मजहब के नाम पर, 2 मुल्क, एक इसराइल, एक पाकिस्तान। इसराइल नाजायज बना था, पाकिस्तान जायज।